الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین، اما بعد۔ بر صغیر کی دینی اور ملی تحریکات کے حوالے سے ہماری مسلسل گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ نشست میں بنگال کی ایک تحریک جس کو تیتو میر شہید کی تحریک کہتے ہیں، اس کا مختصر تعارفی تذکرہ ہوا تھا۔ میر نثار علی شہید رحمہ اللہ نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی اور لڑائی لڑی تھی، 2 جنگیں لڑی تھیں، اور ایک خاصا عرصہ بنگال میں انگریزوں کے خلاف مسئلہ بنے رہے اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ ان کو تیتو میر شہید کی تحریک کہتے ہیں۔ آج میں ذکر کروں گا تحریک کشمیر کے حوالے سے اس کے ایک پہلو پر۔ کشمیر کا مسئلہ ویسے تو بہت پرانا ہے۔ یہ جب انگریزوں کے دور میں، اس سے پہلے جب مغلوں کے کمزور ہونے کے بعد پنجاب میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے حکومت قائم کر لی تھی، تو رنجیت سنگھ نے غالباً 1818 یا 19 اس کے لگ بھگ کشمیر پہ حملہ کر کے، اس وقت کے مغلوں کی طرف سے حکمران تھے عبد الجبار، ان کو شکست دے کر کشمیر پہ بھی قبضہ کر لیا تھا۔ کشمیر پہ رنجیت سنگھ کا قبضہ رہا۔ انہوں نے ڈوگرا خاندان تھا، ہندو خاندان، ان کو وہ اس کے یعنی ملازمین میں سے تھے، ایک ڈوگرا کو وہاں کا حاکم مقرر کیا، صوبے دار، تو وہ رنجیت سنگھ ڈوگرا خاندان کے ذریعے وہاں حکومت کرتا رہا۔ یہ جب 1846 میں، شاید 45-46 میں انگریزوں نے پنجاب چھینا ہے رنجیت سنگھ سے، تو اس وقت پنجاب تو انگریزوں نے قبضہ کر لیا، لاہور وغیرہ سارا۔ کشمیر کا جو اس وقت ڈوگرا راجہ تھا نا، اس نے انگریزوں سے سودے بازی کر لی۔ اس زمانے میں ریاستیں تھیں، بہت سی ریاستیں تھیں جو انگریز کے ماتحت نیم خود مختار ریاستیں تھیں، سینکڑوں تھیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ معاملہ کریں، آپ اوپر حکمران رہے، میں آپ کی ماتحتی قبول کرتا ہوں، اور کچھ خرچے ورچے میں کچھ نانک شاہی سکہ ہوتا تھا زمانے کو، 75 لاکھ پہ کشمیر کا سودا کیا۔ انگریزوں کو ضرورت تھی جنگی اخراجات کے لیے، اس زمانے کا 75 لاکھ آج کے 75 ارب ہے بھائی، تو انگریزوں کو اس نے پیسے دیے، 75 لاکھ نانک شاہی سکہ کہتے ہیں دیا تھا اس نے، اور یہ طے کیا تھا کہ آپ کی ماتحتی قبول کرتا ہوں، اندرونی ریاست کے طور پر میرا یہ اقتدار تسلیم کریں۔ تو انگریزوں نے اس ڈوگرا گلاب سنگھ کو، ڈوگرا یعنی ریاست کے نواب اور اس کے باہر راجہ کی حیثیت سے انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ انگریزوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، بڑا مشہور معاہدہ ہے، معاہدہ امرتسر کہتے ہیں اسے۔ اس وقت اس کشمیر کے اندر آج کے 3 خطے اس کے اندر تھے۔ آزاد کشمیر ہمارا یہ بھی سارا تھا، گلگت بلتستان یہ بھی سارا تھا، اور جموں و کشمیر، یہ تینوں خطے ملا کر وہ اس زمانے کا کشمیر بنتا ہے۔ جموں و کشمیر کہتے تھے اس کو، ریاست جموں و کشمیر، یہ ریاست بن گئی، اور اکثریت مسلمانوں کی تھی، اب بھی ہے، لیکن مہاراجہ ڈوگرا جو ہے وہ ہندو تھا، تو کشمکش اور اس کے مظالم بڑھتے چلے گئے۔ مسلمان تنگ تھے، لیکن اوپر انگریزوں کی حکومت ہے اور صوبائی ریاستی سطح پر ڈوگرا ہندو خاندان کی حکومت ہے، تو مسلمان بے بسی محسوس کرنے لگے، اور وقتاً فوقتاً جذبات و غصہ ہوتا تھا جیسے ہوتا رہتا ہے۔ اس دوران ایک چال چلی، پنجاب کے ایک رہنما تھے سر فضل حسین، ان مسلمان رہنما میں جو انگریزوں کے ساتھ رہے ہیں، سکندر حیات ہے اور خضر حیات ہیں اور میاں فضل حسین ہیں، پنجاب کے سرکردہ سیاسی لیڈر تھے۔ انہوں نے اس عنوان سے کہ کشمیر کے عوام کے ساتھ مہاراجہ ڈوگرا راجہ جو ہے وہ زیادتیاں کر رہا ہے، تو مسلمانوں کی حمایت میں ہمیں کوئی جدوجہد کرنی چاہیے۔ ایک کشمیر کمیٹی بنوائی سر فضل حسین نے، اس کمیٹی کا سربراہ بنایا قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کو،
اس کمیٹی میں ممبر تھے علامہ محمد اقبال بھی، اس وقت کی بڑی شخصیات میں سے تھے۔ تو ٹائٹل یہ تھا کہ کشمیر کی عوام کی حمایت میں ڈوگرا راجا کے خلاف یہ ہم ایک بنا رہے ہیں، ہم کریں گے۔ اب قادیانی کی سربراہ میں، قادیانی خلیفہ کی سربراہی میں کشمیر کمیٹی، جس میں علامہ اقبال بھی ممبر تھے، ایک مسئلہ بن گیا۔ قادیانی اس سے پہلے بھی کشمیر کو اپنا ٹارگٹ قرار دے کر مختلف جہتوں سے یلغار کر چکے تھے۔ قادیانی پہلا خلیفہ جو تھا حکیم نور الدین، وہ یہ ان کشمیری راجاؤں کے طبیب رہے ہیں، خاصا سوارے وہ حالات سے واقف تھے، اور ایک زمانے میں یہ شوشہ بھی چھوڑا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بقول فوت ہو گئے، ان کی قبر سری نگر میں ہے۔ یہ بھی اس پر بھی خاصے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں آ کے فوت ہوئے تھے اور یہ کشمیر میں سری نگر میں ان کی قبر ہے۔ تو یہ شوشے وغیرہ، یہ فضا بنائی جا رہی تھی کہ کسی طرح کشمیر کو قادیانی اپنے دائرے میں لے لیں، اور یہ خطرہ نظر آنے لگا۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں کشمیر کمیٹی بنی ہے، علامہ اقبال رحمہ اللہ اس کے ممبر تھے اور مرزا بشیر الدین محمود اس کے سربراہ تھے۔ اس زمانے میں مجلس آرائے اسلام نے اپنی ملگیز سرگرمیوں قائم ہوئی تھی، اور قائم ہوتے ہی ملگیز سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا۔ تو مجلس آرائے اسلام نے اس کا نوٹس لیا، پہلا نوٹس یہ لیا کہ علامہ اقبال سے ملے۔ جناب قادیانی کی سربراہی میں کشمیر کمیٹی، اور اس کشمیر کمیٹی کے ذریعے کشمیری عوام کی حمایت، یہ اس کشمیر کو قادیانی بنانے کی سازش ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ یہ پہلا اقدام تھا کشمیر کو قادیانیوں سے بچانے کے لیے مجلس احرار اسلام کا۔ اس میں سب سے زیادہ بنیادی کردار ادا کیا حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا علامہ اقبال علمی طور پہ بہت احترام کرتے تھے، اور پھر احرار کے رہنماؤں نے ملاقات کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا اس بنیاد پر کہ یہ قادیانی سربراہ، میں اس کا ممبر نہیں بنتا۔ تو یہاں سے آغاز ہوا احرار کی دلچسپی کا۔ یہ سن 1928، 27، 29 اس دوران کی باتیں ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ اگر کشمیر کے عوام کو ان سیاسی طالع آزماؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تو یہ کوئی بھی شکار کر سکتا ہے، پھنسے ہوئے لوگوں کو کوئی بھی شکار کر سکتا ہے۔ جو مظالم کا شکار ہیں، ان کی حمایت میں جو آئے گا وہ ان کو شکار کرے گا۔ تو مجلس احرار اسلام نے فیصلہ کیا کہ کشمیر کے عوام کی حمایت اور ان کا ساتھ دینے کی محاذ کو ہم سنبھالتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ پہلا مرحلہ کشمیر کمیٹی کے خاتمے کا، جو علامہ اقبال کے مستعفی ہونے کے ساتھ ہی بے اثر ہو گئی، ختم ہو گئی تھی۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ کشمیر کے عوام کو ڈوگرا راجا کے مظالم کے خلاف تحفظ، حمایت، سپورٹ فراہم کرنا، یہ اگر ہم دینی حلقے نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ سنبھال لیں گے، پھر وہ جو ہوتا ہے وہی ہوگا۔ تو مجلس احرار اسلام نے سن 31 میں، پہلے مرحلے میں تو مجلس احرار اسلام کا وفد گیا، راجا اور کشمیری مظلومین کے درمیان کوئی راستہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ چودھری افسر صاحب گئے، مولانا مظہر علی اظہر گئے، اور جا کے لیکن ناکام ہو گئے۔ جب دیکھا کہ راجا کسی بات پہ نہیں آ رہا اور عوام کو، کشمیریوں کو کوئی سہولت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مجلس احرار اسلام نے خود اس محاذ میں کودنے کا فیصلہ کر لیا اور اعلان کیا کہ ہم کشمیری عوام کی حمایت میں کشمیر میں رضاکار بھیجیں گے۔ کشمیر کے سب راستوں سے، گلگت کے راستے سے بھی، یہ سیالکوٹ جموں کا راستہ بھی، اور یہ منگلا کا راستہ بھی، اور جو بھی راستے جاتے تھے۔ تو مجلس احرار اسلام نے کشمیری عوام کی حمایت میں رضاکار بھیجنے کا اعلان کر دیا کہ ہم وہاں جائیں گے، وہاں جا کر ان کے حق میں کیمپین کریں گے، مہم چلائیں گے۔ یہ تحریک کشمیر، احرار کی تحریک کشمیر، اس میں چودھری افضل حق مرحوم ہیں، مولانا مظہر علی اظہر ہیں، شیخ حسام الدین ہیں، ماسٹر عظیم انصاری ہیں، اور سب سے زیادہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اپنے وقت کے سب سے بڑے عوامی خطیب تھے۔ تو یہ ان رہنماؤں نے وہاں محاذ کو سنبھالا، اور 31 میں – 31 احرار رضاکار جانا شروع ہوئے۔
اب ان کا طریقہ یہ تھا کہ اب ان کا احرار کی وردی سرخ کرتا ہوتا تھا ان کی وردی. اس زمانے میں ایک تقسیم یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ سرخ پوش یہ کے پی کے صوبہ سرحد کے خان عبدالغفار خان مرحوم اور ان کی پارٹی یہ سرخ پوش کہلاتے تھے, سرخ کرتا پہنتے تھے, لباس پہنتے تھے. اور خاکسار علامہ عنایت اللہ مشرقی مرحوم کا وہ بہت بڑا یہ تھا جتھا تھا. خاکسار انگریز کے خلاف تحریک چلائی اور ان کا خاکی لباس ہوتا تھا. مولانا ظفر علی خان مرحوم مغفور نے ایک تحریک چلائی تھی, تحریک شہید گنج. ان کا لباس نیلا ہوتا تھا, نیلی پوش کہتے ہیں ان کو, اور احرار کا لباس سرخ ہوتا تھا. یہ اس زمانے کے نیلی پوش, خاکی پوش, سرخ پوش یہ اس زمانے کی سیاسی تحریکوں کا ٹائٹل ہوتا تھا. تو یہ اس زمانے میں تقریباً 2-3 مہینے کے اندر 40,000 کے قریب احرار رضاکار کشمیر میں داخل ہوئے. داخل ہوتے تھے, گرفتار ہو جاتے تھے. راجہ کی حکومت, ڈوگرا حکومت تھی, وہ گرفتار کرتی چلی جاتی تھی اور جوش و خروش کے ساتھ جاتے تھے. گجرانوالے میں مجھے ہمارے بزرگ تھے چودھری غلام نبی صاحب مرحوم, انہوں نے تفصیل لکھی ہے, تحریک کشمیر سے تحریک ختم نبوت تک موجود ہے. انہوں نے بس زبانی بھی بتائی ہمیں. وہ اس تحریک میں عملاً شریک تھے کہ لوگ آتے تھے جوش و خروش سے. یہ تھانے والے بازار میں کہتے ہیں کڑا رکھا ہوتا تھا سرخ رنگ کا. لوگ آتے تھے, اپنا کرتا اس میں ڈبویا, نچوڑا, سرخ کیا, پہنا, چل پڑے. یہ جلانوالہ باغ میں جہاں ختم نبوت کا پہلا دفتر تھا اس کے قریب چوک میں کہتے بڑا کڑا رکھا ہوتا تھا. کڑا میں پانی ابل رہا ہوتا تھا سرخ رنگ کا. اس میں لوگ آتے تھے, کرتا ڈالتے تھے, پہنتے تھے. یہ تقریباً میرپور کے راستے سے, کوہالہ کے راستے سے, گلگت کے راستے سے, جموں کے راستے سے, بھمبر کے راستے سے تقریباً 40,000 حضرات گرفتار ہوئے. ان کے لیے اب وہ کیمپ بنانے, جیلیں تو ختم ہو گئی تھی, جیلوں میں کہاں گنجائش تھی. یہ تحریک بڑھتی گئی. مہاراجہ کسی رخ پہ آنے کو تیار نہیں تھا. ہمارے شیر کشمیر جو کہلاتے ہیں شیخ عبداللہ رحمہ اللہ مرحوم, اچھے لیڈر تھے, قومی لیڈر تھے. وہ اس تحریک کی پیداوار ہے. اس تحریک میں جو احرار کی 31 کی تحریک تھی, اس تحریک میں جو لوگ سامنے آئے ہیں ان میں شیخ عبداللہ تھے, چودھری غلام عباس مرحوم تھے, اور حضرات تھے, اور یہ احرار لیڈر بھی تھے. تو پھر اس گرفتاریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور مداخلت کی جمعیت علماء ہند نے. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صدر تھے جمعیت علماء ہند کے. تو جمعیت علماء ہند کی مداخلت سے پھر معاملہ تھوڑا سا نرم پڑا. اس کو تحریک کشمیر کہتے ہیں, جس میں مجلس احرار اسلام نے کشمیری عوام کی مظلومیت کی حمایت میں, ان کے مظلوموں کی حمایت میں, اور ڈوگرا مہاراج کے مظالم کے خلاف تحریک چلائی تھی. اور مختلف علاقوں سے یلغار کر کے 40,000 کے قریب کارکنوں نے گرفتاری پیش کر کے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا, ہم آہنگی کا اظہار کیا تھا. اس کو احرار اسلام کی تحریک کشمیر کہا جاتا ہے, جس کا مختصر تعارف میں نے عرض کیا ہے. کشمیر کے حوالے سے اور بہت سے پہلو ہیں, انشاءاللہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کے مختلف پہلو آئندہ بھی بیان ہوتے رہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ